بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، وقت کے تقاضے کے اعتبار سے اور جو اس وقت کے حالات ہیں، بعض ایسے مضامین ہیں کہ جن کا پہلے بیان ہوا، لیکن میں یہ ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت میں موت اور موت کے متعلقات اور مرنے کے بعد مومن کا اعزاز اور اسے موت کے بعد ملنے والا کیا ہے، جی ہاں، یہ مضامین اس وقت کی ضرورت ہے، ان کو بیان کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچی خبریں ہم کو دی ہیں اور مرنے کے بعد مومن کے لیے جو نعمتیں ہیں، تاکہ یہ جو مایوسی اور اداسی اور خوف اور بہت زیادہ ڈر اب یہ چند مہینے گزرے ہیں مختلف ملکوں میں اور ہمارے یہاں گزر رہے ہیں، ایسے حالات اور ایسی صورتحال ہے، اس لیے آج کا جو عنوان ہے میرے عزیزوں اور بھائیوں، اس میں جو کچھ آپ سنیں گے اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا خلاصہ سن لو پہلے ہی، گویا کہ ایک سوال کا جواب سمجھ لو اس کو۔ مومن کس طرح مرتا ہے اور مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے، ٹھیک، اور کس طرح جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے۔ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو کتنے اعزاز کے ساتھ اللہ عز و جل اسے اپنے پاس بلاتے ہیں، اس کی مہمانی، اس کی مہمان نوازی، اس کے لیے وہاں فرشتوں کے ذریعے سے استقبال اور اس کا اکرام اور ایسے مناظر، بہت سے واقعات تو اللہ والوں کے سامنے بھی آتے ہیں۔ کسی نے خواب میں دیکھا، کسی کے سامنے ہی اسی وقت دنیا میں ہی بہت سے ایسی چیزیں سامنے آئی، جی۔ تو بہرحال یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے تاکہ یہ جو ایک خوف اور ڈر، بے حد سے بڑھا ہوا ڈر اور خوف اور رنج اور غم، جی، اور ایک عجیب و غریب کشمکش کی کیفیت ہے، یہ دور ہو، اور ایک ایمان والا دنیا میں رہے تو اللہ کا بندہ بن کے رہے، اللہ کی بندی بن کے رہے، احکامات کو زندہ کر کے رہے، تاکہ اسے پتا ہو مرنے کے بعد ان سب کا پھل ملنا ہے مجھے۔ جی ہاں، ساری روایتوں کو پڑھوں تو وہ تو 5-7 دن انہی میں لگ جائیں، کیونکہ تفصیلی روایتیں، اجمالی روایتیں موجود ہیں، لیکن میں شارٹ میں مختصر بتانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ جو ایمان والا ہے، ذہن میں رکھو میں جو جملہ بولتا ہوں، ایمان ایمان ایمان، اس کا تعلق قلب اور دل کے اندر گہرائی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر اور وعدوں اور وعیدوں پر یقین۔ پیارو، اگر یہ نہ ہو، دوسرا کافر ہے، مشرک ہے اور ایک منافق۔ امت میں آج منافقوں کی تعداد بہت ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے، مجھے اپنی امت پر نفاق کا ڈر ہے، اور نفاق ایسا پایا جا رہا ہے، بہت بڑی تعداد۔ میاں جب ان سے باتیں ہوتی ہے اور کچھ احکام کی چیزیں جی سامنے آتی ہے اور کچھ وہ ہوتی ہے، تو لگتا ہے کہ ان کے دلوں میں تو جیسے یقین کی کوئی کیفیت ہے ہی نہیں۔ ہاں جی میاں، چلو ایسا کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، ایسا کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، ایسا کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اسلامی حکم کے خلاف کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ نہیں تو ٹھیک نہیں ہے، دین ایک ہی ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال۔ اے عزیزو، اپنے نوجوان بچوں بچیوں کا جو اسکولوں کالجوں میں ہیں اور جو دنیا کے اس ماحول میں پھر رہے ہیں، اور ان کو علماء کی، اہل دین کی، اہل تقوی کی، دعوت تبلیغ کے ماحول کی، بزرگوں کی خانقاہوں کے ماحول اور مدارس کے ماحول کی، جن کو وہ نہیں ملی، اس فضا میں نہیں رہے، ان کو جانچتے رہنا چاہیے، نظر رکھنی چاہیے۔ آج یہ نیٹ پر ادھر ادھر ایسا مواد، ایسی کتابیں، ایسے مضامین، ایسے بیانات، ایسی چیزیں ہیں، لمحوں میں آدمی کے اندر عقیدے کی خرابی پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ ادھر سے ایمان سے کھٹ ادھر چلا گیا۔ یہ بات ضمناً آئی ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر نفاق ہو دل میں، نام مسلمان کا، بظاہر مسلمان، رہنے والا فیملی میں مسلمان کے، لیکن پھر یہ سلوک نہیں ہے جو میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ایمان ایک یقین، اعتماد اور پختہ یقین کا نام ہے کہ جس میں شک و شبے کی ذرا کوئی گنجائش دور تک نظر نہ آتی ہو۔ تو پیارو سنو، میں روایات کا خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایمان والا جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے نا، تو ملائکہ اور فرشتے تا حد نگاہ اس کو نظر آتے ہیں، جی خوب
بڑی تعداد میں ملائکہ اور فرشتے آتے ہیں، اور ایسی یعنی خوشبودار ایسا ریشم ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ روح نکالتے ہیں اور اس روح کو اس میں لے کے جاتے ہیں، اور تمام آسمان پر جب وہ لے کے جاتے ہیں اور تمام آسمانوں سے گزرتے ہیں تو بڑا اعزاز اور بڑا اکرام ہوتا ہے۔ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں ایسی خوشبو ہوتی ہے جیسی دنیا میں مشک کی تیز سے تیز خوشبو ہو جی۔ پھر وہ اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اور اسی وقت میں ایک روایت میں یہ بھی ہے ملک الموت جی وہ کہتا ہے اے اللہ کے مقبول بندے، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے نیک بندے، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ ہاں یہ تو جو پکے سچے مسلمان ہیں پیارو موت سے کچھ پہلے ہی، ان کو تو خود آخرت کی انبساط اور انشراح اور خوشیاں شروع ہونے لگتی ہے۔ حضرت مولانا افتخار حسین صاحب کے بھائی ہوتے تھے مولانا اظہار الحسن صاحب، مرکز نظام الدین میں ہوتے تھے، مشورے کے لیے آئے، نیچے مشورے کی مجلس میں جماعت کا جو ہوتا تھا اس میں بیٹھے، بڑے وہ ایک زمانہ تھا بڑے مخلص لوگ مرکز میں تھے، بڑے مخلص لوگ، جب دنیاوی مفادات اور اغراض آ جاتی ہیں دینی کاموں میں پھر مزہ باقی نہیں رہتا۔ خیر تو وہ جیسے بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد اوپر کو سر اٹھایا اور کیا کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلاً وسہلاً اہلاً وسہلاً، اور پیچھے کو گر گئے۔ ہماری خالہ کا قصہ ہے، میں کبھی کبھی اپنے بیانوں میں پہلے سنایا ہوں، ان کی ایک خصوصیت تھی، اس لیے کہ بہت سی خواتین بھی بیان سنتی ہے، سن لے غور سے، ایک خصوصیت تھی کہ شوہر کی ایسی خدمت جس میں ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ پیشانی میں کبھی بل نہیں پڑا، 1 بجے ہو، 2 بجے ہو، 12 بجے ہو، رات کو غصے میں بولے، نرمی سے بولے، اٹھو یہ کام کرو وہ کام کرو، اور بیچارے معذور ہو گئے تھے خیر میں، تو اس لیے بہت انہوں نے خدمت کی اور بڑی خوشی کے ساتھ اعزاز و اکرام کیا ہوا۔ موت سے پہلے ہی ان کو جی یہ صورت پیش آئی کہ خالو ادھر بیٹھے ہیں اور دوسرے حضرات بھی بیٹھے ہیں اور وہ بیمار ہے، وہ کہتی ہے کہ ان کو ہٹاؤ یہاں سے، دیکھو یہ کون ہے، پتہ نہیں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں گھوڑوں کے اوپر سوار ہیں کہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، چلو۔ ہمارے خالو بولے کہ تجھے کوئی لینے نہیں آیا، تو بیمار ہے، سب چیزیں کیا کیا دیکھ رہی ہے، کچھ نہیں ہے، لیٹ جا پیچھے کو۔ خیر وہ لیٹ گئی، اور جیسے ہی ذرا تھوڑی سی نیند آئی اور اٹھی تو اس کے بعد میرے عزیزوں اس کا حال یہ تھا کہ وہ سب کپڑوں کو، گدوں کو اور تکیوں کو اور جو بلینکٹ اور لحاف وغیرہ سب کو ایک طرف ہٹا رہی تھی، کہہ رہی تھی ہٹاؤ ان کو، میں تو جا رہی ہوں، میں ایسی جگہ دیکھ کے آئی ہوں کہ اب ان سب کی مجھے ضرورت نہیں اور مجھے یہاں رہنا نہیں ہے، مضمون ہے۔ باقاعدہ جب وہ فرشتے روح نکالتے ہیں تو روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں یہاں چھوڑ دیں، نہ نکالیں تمہاری روح، جی ہاں روایت میں ہے، واپس کر دیں تجھ کو پھر دنیا کی طرف، یعنی روح نہ نکالے، تو وہ کہتا ہے اے ملائکہ اور فرشتوں، مجھے مقام حموم و غموم کی طرف واپس کرتے ہوئے مجھ کو چھوڑ دو، یہاں واپس مت کرو مجھ کو، تو تم اللہ جل جلالہ کے پاس لے کے چلو، اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے چلو۔ جی ہاں اللہ تعالیٰ کے پاس خطاب ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کی روح پرواز کر گئی، چلی گئی دنیا سے۔ اور میاں کتنے قصے ہیں، مجھے تو اس وقت روایات سنانی ہے۔ تو آتا ہے ملک الموت اللہ کے ولی اور نیک بندے کے پاس، ایمان والے کے پاس آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ، اٹھو اور اس گھر سے جس کو خالی کر دیا ہے اس گھر کی طرف چلو جس کو تم نے معمور اور آباد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ القبر صندوق العمل، یہ جو قبر ہے اعمال کا صندوق ہے پیارو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، نیک اعمال کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، شوہر بیوی شوہر کے ساتھ اچھے سلوک کرے جی، اور اسی طرح نمازیں خشوع و خضوع والی، تقویٰ ہو، گناہوں سے بچنا ہو، نیٹ کی گندگیوں سے بچنا ہو۔ پھر دیکھو یہ قبر کیسے منور ہوتی ہے۔ اور قبر، ہم تو اصل میں قبر کو ہمیں ڈر زیادہ موت سے کیوں لگتا ہے؟ ایک بات تو اس لیے لگتا ہے کہ ہم نے آگے کوئی تیاری تو کی نہیں۔ بھائی اگر کوئی ساؤتھ افریقہ سے سفر پہ چلے، امریکہ، لندن، کینیڈا اور مکہ مدینہ کہیں جا رہا ہو، اور اس کا آگے کسی طرح کی کوئی تیاری نہیں، تو جب ایئرپورٹ پہ اترے گا تو گرفتار کر کے پکڑ کے اور اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔
نہ تیرے پاس ویزا ہے، نہ تیرے پاس آگے رہنے کا نہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا کہاں سے تجھے آگے اجازت دی جائے گی جانے کی؟ تو جیلوں میں جی، اور وہ جیل خانہ دوزخ ہے، اور وہ جیل خانہ یہ قبر جو ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ایمان والے کے لیے۔ آؤ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ سب باتیں اس لیے سنا رہا ہوں، موت سے گھبراتے نہیں جی۔ الموت تحفۃ المومن، موت مومن کا تحفہ ہے، اور موت جسر بین الحبیب والمحبوب۔ سچ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے اس عاشق اور اللہ کے اس محبت کرنے والے جی، سچے پکے سچے بندے، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے فریاد کرتا اور اللہ کو پکارتا تھا، ہر قدم پر اللہ کا دیوانہ تھا، جو جس کے جی میں آئے کہے مجھے جس کا جی چاہے کر لے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذرا ہٹنے والا نہیں ہوں۔ ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں کیا احساس ہوتا ہے ان کا؟ بہرحال تو جب اعمال لے کے جائے گا تو یہ قبریں جو ہے یہ منور و روشن، اور جیسے میں نے کہا میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ یہ ہے کیا۔ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک مضمون ہے جس کو میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، معمولات یومیہ میں، چھوٹا سا مضمون ہے، لیکن اس لیے لکھتا ہوں کہ آج کل لوگ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں اور اکثر یہ ڈرتے ہیں موت کا مطلب اس قبر کے گڈھے میں جا کے بس ان لوگوں کی طرح سے پڑ جانا، ایسا نہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا مضمون 1-1.5 سال پہلے سنایا تھا میں نے، پھر سنا دیتا ہوں کیوں؟ ارے میاں سال میں تو کہاں کسی جی، لوگ ایسے بھول جاتے ہیں ان سب چیزوں کو، پھر وہی گھبراہٹ اور وہی حالت طاری ہوتی ہے۔ فرمایا ارشاد، چلو حضرت کے الفاظ میں سناتا ہوں۔ لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں ارشاد فرمایا کہ لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے قبر میں اس کو ڈال آتے ہیں، وہاں وحشت قدے میں تنہا پڑا رہتا ہے، اور ایسی حیات مثل عدم حیات کے ہے، یعنی ایسی زندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیا فرمایا؟ صاحبو، یہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے لیے وہاں بڑی راحت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ارواح اس کا استقبال کرتی ہیں، اور اس کے عزیز و قریب جو اس سے پہلے چلے گئے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں اور اس سے دوسرے متعلقین کی نسبت دریافت کرتے ہیں۔ پیارو، بیچ میں رک کے کچھ بتاؤ۔ عام طور پر جب کسی کے انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے اور وہ اللہ کا نیک بندہ نیک بندی ہے، تو وہ جو پہلے گئے ہوئے میتین ہیں جی، مرد ہوں یا عورتیں، وہ بہت سے کو خواب میں نظر آ جاتی ہے، یا خود اسی کو خواب میں نظر آ جاتی ہے کہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں جی، یا گھر کے کسی بڑے کو خواب میں آتی ہے کہ ہم فلاں کو لینے آئے۔ میری اہلیہ کی خالہ کا ابھی انتقال ہوا، اللہ غریق رحمت فرمائے، دیوبند میں ہوتی تھی جی، تو ان کی والدہ جو تقریباً 100 سال سے زیادہ کی عمر میں بھی 1 سال پہلے دنیا سے گئی ہیں، حافظ قرآن تھی اور ہاسپٹل میں پڑی ہے، بیمار ہے، 9 10 پارے چپ کے پڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر اور ساری دنیا والے وہاں کھڑے ہوئے حیران ہیں کہ یہ کیا کیسی عورت ہے، ہڈی کا ڈھانچہ، مگر یہ کہ قرآن بس پڑھے جا رہی ہے اور مسکرا رہی ہے جی۔ بہرحال تو وہ ایک بچی کے خواب میں آئی، میں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ یہ علامت و نشانی ہے کہ یہ میت وہاں جائے گا تو ان سے ملے گا اور اس کا حال اچھا ہوگا، اور ان کا حال بھی اچھا ہے۔ یہ میں آپ کو فن تعبیر خواب کی ایک بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ایک بیان میں نے سنا، حضرت والا رحمت اللہ علیہ دنیا میں جب حیات تھے تو غالباً پیرانی صاحبہ کے متعلق یا بہرحال کسی ایک کے متعلق حضرت نے فرمایا، خواب میں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ ان کو لینے آئے، تو سمجھ لو کہ اب ان کا جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت مولانا افتخار حسن صاحب کاندھلوی تو چند دنوں پہلے ہم نے، یعنی 1-1.5 سال کی بات ہوگی، تو اس وقت میں سنا تھا ہم نے 2-3 سال پہلے کی انتقال سے پہلے جی، انہوں نے باقاعدہ جبکہ حالانکہ وہ خود شدید بیمار تھے، گھر والوں سے کہا چلو مجھے ذرا قبرستان لے چلو، اور گئے اور جا کے کہا یہاں اس کی جو ہے قبر کا نشان بناؤ اور قبر کھودو۔ سب لوگ حیرت میں تھے، شاید حضرت بیماری میں کہہ رہے ہیں، ورنہ تو کیا مطلب قبر کھودو، وہ تو زندہ ہے ابھی اور ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کھودی کہ نہیں کھودی۔ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا ان کا انتقال ہو چکا، کیوں؟ فلاں ان کو لینے کے لیے آئی ہیں، یہ حضرت نے بتایا۔
خیر بہرحال پیارو میرے بھائیو، بیان سننے والوں، جب دنیا سے جاؤ تو ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ جا کے وہاں الو کی طرح سے ایک قبر کے اندر گڈھے میں پڑ گئے، بلکہ بڑا استقبال ہوگا، اور سارے وہ ہمارے اقارب، اعزاء، اللہ والے، علماء جن سے ہمارا تعلق تھا، ہمارے والدین یا ہمارے بڑے، وہ سارے وہاں اس طرح سمجھ لو، ایک مثال سمجھنے کے لیے کہتا ہوں، جیسے دلی، بمبے اور سعودی، دبئی اور پاکستان کراچی وغیرہ سے ایئرپورٹ پہ لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور اس استقبال کے کیا کہنے، کیونکہ ابدی ہمیشہ کی خوشی کا دن ہے وہ، اس لیے موت مومن کا تحفہ ہے پیارو۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ اس کی تشریح میں حدیث کی مختلف انداز سے کی گئی، اسی میں ایک تشریح بھی لکھی ہے، بڑی شاندار بات ہمارے استاد محترم حضرت مرحوم حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ اگر جیل خانے میں بہت اچھی پھول پھلواریاں ہوں اور کھانا بھی اچھا ملتا ہو اور چیزیں اچھی ہوں سب، تو تمہیں اگر خبر دی جائے کہ فلاں دن تمہیں رہا کر دیا جائے، اس کو پسند کرو گے یا جیل خانے میں رہنے کو پسند کرو گے؟ نہیں، بس مجھے تو رہنے دیا جائے۔ تو ظاہر ہے جواب یہ ہے کہ جیل خانے سے نکلنے کو پسند کریں گے، جی ہاں۔ تو اسی طرح ایک ایمان والے کی شان ہماری سب کی یہ ہونی چاہیے پیارو جی، کہ ہمیں آخرت کا شوق دل میں ہو، خواہ دنیا میں دائیں بائیں بظاہر عیش آرام کی کتنی ہی چیزیں ہوں، اللہ سے ملاقات کا شوق دل میں ہو۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اللہ سے جو ملنے کو پسند کرے گا اللہ اسے ملنے کو پسند کریں گے۔ روایت کا خلاصہ اور مضمون یہ ہے جو آگے تفصیل روایت میں آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا موت کو تو سب ناپسند کرتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی موت کا وقت جب آتا ہے نا تو وہ آخرت کی ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اس کی روح مچلنے لگتی ہے اور وہ اللہ سے ملنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہائے 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 ہائے، اے وہ روح اور اے وہ جان جس کو خدا کے حکموں پر اطمینان تھا، آؤ نکل کے چلی آؤ اپنے رب کی طرف، اللہ جل شانہ کی رحمت اور سامان عزت کی طرف، اس حال میں چلی آؤ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، جی تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اور جب وہ نکلتی ہے تو ملائکہ اسے مشک و ریحان پر رکھ کر اوپر سے وہ حریر اور ریشم کا جو ہے جنت سے جو لایا جاتا ہے اس میں لپیٹتے ہیں اور علیین کی طرف اس کو لے جاتے ہیں۔ جی ہاں، جب مومن ملائکہ کو دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تجھ کو پھر دنیا کی طرف واپس کریں، لیکن نہیں ہونا چاہتا۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، پیارو ویسے بھی موت کے وقت میں آدمی کو اپنے جو دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال ہیں اچھے ان کا استحضار رکھے۔ میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، میں نے زنا نہیں کیا، میں نے چوری نہیں کی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، الحمدللہ میں نماز پڑھتا تھا، الحمدللہ میں ایمان والا تھا، الحمدللہ میں کلمے کے اوپر تھا، الحمدللہ میں نے والدین کی خدمت کی، الحمدللہ میں قرآن پڑھتا تھا، الحمدللہ صبح شام اللہ کا نام لیتا تھا۔ ایسے اعمال کا استحضار خود کرنا چاہیے اور جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر والے ان کو کرانا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ امید اس وقت میں بندھے۔ پیارو موت سے پہلے اگر موت آ رہی ہے اور دنیا سے جا رہا ہے آدمی، اسے اس کے اچھے اعمال، میں ایک جگہ گیا تو ایک اچھے خاصے آدمی رو رہے ہیں کیونکہ کینسر تھا، بیچارے دنیا سے جانے کے قریب تھے۔ میں نے کہا حکیم صاحب آپ وہی نہیں ہیں کہ جو آخری رات کے حصے میں جا کے مسجد میں کتنے لمبے تہجد پڑھتے تھے؟ بس وہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ ہاں جی آپ نے صحیح کہا مولی امجد، میں اور میرے بھائی تو گھنٹوں تک۔ میں نے کہا پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ سے ملو گے، اور جب کسی مزدور کی مزدوری کے لینے کا وقت آتا ہے تو وہ تو خوشی کا وقت ہے۔ میرے پیارو رات دن جو ہم تلاوتیں، دعائیں، استغفار، مناجات، نیک کام، لوگوں کے کام آنا اور احسان کرنا اور حسن سلوک کرنا اور صبر کرنا، یعنی جتنا جو کچھ کر رہے ہیں، جس دن بدلہ لینے کا وقت آیا تو اب پریشان کیوں بھائی؟ انا عند ظن عبدی بھی روایت میں موجود ہے کہ اس وقت میں جس کے دل میں امید پیدا ہو گئی اور عذاب کا خوف کہ مجھے کہیں عذاب نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ جس چیز کی امید لے کے اس وقت وہ جا رہا ہے، روح دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی امید کے مطابق معاملہ کریں گے، اس کو ویسا ہی پھل دیں گے۔ خیر ٹائم ہونے کو ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، سنو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی سنا دیتا ہوں پورا مضمون دوبارہ سے۔
لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے قبر میں اس کو ڈال آتے ہیں، وہاں وحشت قدے میں تنہا پڑا رہتا ہے، اور ایسی حیات مثل عدم حیات کے یعنی زندگی عدم زندگی کی طرح ہے۔ صاحبو یہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے لیے وہاں بڑی راحت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ارواح اس کا استقبال کرتی ہیں، اور اس کے عزیز و قریب جو اس سے پہلے چلے گئے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں اور اس سے دوسرے متعلقین کی نسبت دریافت کرتے ہیں۔ آئے ہے اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص تو مر گیا ہے تو وہ کہتے ہیں افسوس وہ دوزخ میں گیا ہے ورنہ ہم سے ضرور ملتا۔ آئے ہے اور اس سے ان کو غم ہوتا ہے۔ غرض موت کے بعد مردے اس طرح باہم خوش ہو کر ملتے جلتے ہیں، لوگ سمجھتے ہوں گے کہ بس مرنے کے بعد الو کی طرح پڑے رہیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بات نہیں، یاد رکھو۔ حضرت فرما رہے ہیں یاد رکھو کہ قبر اس گڈھے کا نام نہیں ہے، یہ تو صورت قبر ہے، اور حقیقت میں قبر عالم برزخ کا نام ہے۔ وہاں سب جمع ہوتے ہیں اور پاکیزہ لوگوں کا مجمع ہے۔ دنیا میں تو جدا بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کوئی ملازمت سے رخصت لے کر آئے اور اپنے لوگوں کے پاس رہے، جب رخصت ختم ہوگی تو جدائی ہو جائے گی۔ تو دنیا کا تو ایسا اجتماع ہے، اور وہاں کی یکجائی ختم نہیں ہوتی، وہاں تو عیش ہی عیش ہے۔ ہائے ہائے، بات یہ ہے کہ حقیقت نہ جاننے سے لوگوں کو موت سے وحشت ہو گئی ہے، ورنہ موت تو لقائے حبیب یعنی محبوب کے دیدار و ملاقات کے لیے ایک جسر یعنی پل ہے کہ اس سے گزرے اور لقائے حبیب ہو گئی۔ اور لقائے باری تعالی یعنی اللہ تعالی کی ملاقات سے کون سی چیز اچھی ہوگی؟ اوئے ہے سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں بہت پیاری بات ہے، دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ماں کے رحم کی سی ہے۔ جب تک بچہ ماں کے رحم میں رہتا ہے، رحم مدر میں یعنی پیدا ہونے سے پہلے، اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اگر اس سے کہیں تو تنگ جگہ سے نکل، اس سے فراخ اور کشادہ جگہ موجود ہے، تو وہ یقین نہ کرے گا اور جانے گا کہ یہی ہے جو کچھ ہے۔ مگر جب باہر آتا ہے تو ایک بڑا عالم دیکھتا ہے کہ رحم کو یعنی ماں کے رحم کو جی اس سے کچھ بھی نسبت نہیں، اور اب اس سے کہا جائے کہ رحم میں واپس جانا چاہتا ہے تو وہ کبھی منظور نہ کرے گا۔ اسی طرح دنیا بمقابلہ آخرت کے بالکل تنگ ہے۔ جب یہاں سے جاؤ گے تو شکر کرو گے اور دنیا میں ہرگز نہ آنا چاہو گے۔ جب اللہ تعالی کے پاس پہنچنے کا وقت قریب آتا ہے اور اس عالم کی چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے، اس وقت اگر مومن کو کوئی حیات افزا چیز دے کر کہا جائے، حیات افزا زندگی بڑھانے والی، اس وقت اگر مومن کو کوئی حیات افزا چیز دے کر کہا جائے لو اسے کھا لو تاکہ تم مدت دراز تک زندہ رہو، تو وہ لات مارے گا اور چاہے گا کہ فوراً مر جاؤں۔ اللہ عز و جل ہمیں ان سب باتوں کی حقیقت عطا کر دے۔ اللہ عز و جل ہمیں شہادت والی موت، اپنی پسندیدہ موت عطا کر دے۔ اللہ عز و جل ہمارے اخیر کو، زندگی کے اخیر کو سب سے بہترین عمل، اپنے محبوب پسندیدہ عمل پر اللہ ہمارا خاتمہ کرے، اور ہماری موت مدینہ شریف میں ہو، جنت البقیع میں دفن ہو، اور اللہ رحم فرما کر ہمیں شہادت کی موت عطا کر دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔